بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ بیورو چیف اسلام آباد شہزادہ محمد رفیق عابد گہلن نے رپورٹ کی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام محکموں کا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو وزٹ کر رہا ہوں۔ ایک دن میں گاڑی کی رجسٹریشن ہوگی جی پہلی تاریخ سے۔ یہ بکواس ختم ہونی چاہیے کہ مہینے لوگ گاڑیوں کی رجسٹریشن جو ہے، یہ میری مراد امپورٹڈ گاڑیوں سے نہیں ہے، وہ لمبا کھاتا ہے۔ جو پاکستان میں گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے وہ پہلی تاریخ سے 24 گھنٹے کے اندر مکمل ہوگی۔ ای اسٹیمپ شروع کرنے کے ان کو ہدایت کی ہے، اعزاز لیٹ ہو گیا ہے۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ تمام گاڑیاں جو ہیں ایک دن میں رجسٹر ہوں گی پہلی تاریخ سے۔ یہ بہانہ جناب علی کہ آئی ڈی نہیں ملی اور فلاں نہیں ملی، نو وے ایٹ آل۔ اور ای اسٹیمپنگ شروع کرنے کا بھی میں نے ان کو ہدایت کر دی ہے۔ 3 سروس اسٹیشن بنانے لگے ہیں مختلف جگہوں پر، جس میں پولیس، نادرا، رجسٹریشن، آئی سی ٹی اور ٹریفک پولیس، یہ سب لوگ اکٹھے ہوا کریں گے مے آئی ہیلپ یو کے نام پہ۔ اس کو تینوں مین جگہ پہ کر رہے ہیں۔ 2 جو ہیں وہ ہم نے فوڈ نائٹ بازار کھولنے کا فیصلہ کیا، اور جو کہ ساری رات کو کھلے رہیں گے، اور صبح وہ صفائی جو ہے کر کے جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ گند ڈال کے چلے جائیں۔ اگر جو گند ڈال کے جائے گا، اور اس میں ہم ہائی سٹینڈرڈ کے کافی شاپس اور دوسرے لوگوں کو بھی الاؤ کریں گے، اور اس کے لیے اچھی جگہ پر سارے اسلام آباد کا پٹوار خانہ 1 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ نو مور پٹواری ان اسلام آباد، نو مور پٹواری ان اسلام آباد۔ اور ہماری اسلام آباد کی اسٹیمپ ڈیوٹی 2% ہے۔ انشاءاللہ تعالی شیخ حفیظ صاحب سے اور پرائم منسٹر صاحب سے مل کر پاکستان کے مقابلے میں کتنا ظلم ہے کہ یہاں 2% اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، جبکہ سارے پاکستان میں 1% ڈیوٹی ہے۔ اس پر ہم کام کریں گے، جتنے دن لگے، مہینہ لگے، 1.5 مہینہ لگے۔ آئی سی ٹی کی تنظیم نو کی ہدایت کی ہے، اور 8 محکمے ضم کر دی ہیں، جو ویسے ہی میرا مطلب ہے فشریز بھی ہے، اور غیر ضروری جو ہے 8 محکموں کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو ہے آئی سی ٹی کا۔ پولیٹیکلی کل میں نے غلطی سے اتوار تھی، اور ویسے تو میں آرام کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بلاول وزیر اعظم کے مراد علی شاہ صاحب نے نعرہ لگایا، قربان جاؤں اور شاہ صاحب پکڑائی بھی نہ دوں۔ اگر آپ نے انڈر 19 کے ساتھ ہی کھیلنا ہے تو اس ملک کے حال پہ رحم کریں مراد علی شاہ صاحب۔ میرے آپ سے بڑے مراسم ہیں کہ اگر آپ نے کل جو نعرے لگوائے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ میں اور لانگ مارچ میں فرق ہوتا ہے۔ لانگ مارچ ہوتا ہے، اور لانگ مارچ ہوتا ہے۔ کل انہوں نے کہا جی کہ وہ جائیں گے اور مرتضیٰ عباسی صاحب وہاں جا کے استعفیٰ پھینک دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ مرتضیٰ عباسی صاحب کہیں گے میں تو دیتا ہی نہیں، یہ تو کسی نے، وہ کیا نام ہے، ہمارے امیر مقام صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، یہ میں نے ان کو دیا تھا، انہوں نے میری دشمنی میں یہاں بھیج دیا مخالفت میں۔ باقی حضور، یہ میں بہت پہلے کہتا تھا، اور آپ یہ وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے انٹیریئر میں آنا ہے۔ مجھے پوری امید ہے اور اچھی بات ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، استعفوں پہ ایک دفعہ دوبارہ غور کریں گے، اور جن لوگوں نے مرکز سے ٹائپ رائٹنگ میں اور کمپیوٹر سے نکال کے استعفے بنائے ہیں، وہ اللیگل ہیں، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے کہ میں مسمی فلاں، ولد فلاں، حلقہ نمبر اتنا، بغیر کسی دباؤ کے یہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ استعفے بھی نہیں ہوں گے، اور اصل کام ان کا ہوگا لانگ مارچ کا، لانگ مارچ نہیں، سمجھ گئے نا میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ شیخ صاحب، اور ہم نے جب یہ ڈیٹ آئے گی ان کی، اس وقت فیصلہ کریں گے۔ کل آصف زرداری صاحب نے جیلوں بھرنے کی بھی بات کی ہے، ظاہر ہے وہ جیل کا زیادہ عرصہ انہوں نے ہسپتالوں میں گزارا ہے۔
آصف زرداری پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے قید کا موسٹلی وقت ہاسپٹلز میں گزارا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ جیل کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کرمنالوجی میں کیا کرتے ہیں، کیا کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی، انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح جیل کے سختیوں سے جان چھڑانی ہے، اور اب وہ جیل بھروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ، لاسٹ مائی سینٹنس، لڑائی کس کی ہے؟ لیٹ می سے فنش، ان سب لوگوں کی لڑائی عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے۔ ان کی لڑائی یہ ہے کیس ختم کر دیں، ان کی لڑائی یہ ہے کہ ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہ منظور پاپڑ والا اور وہ دہی بھلے والا اور اربوں روپے کے جو ان کے اکاؤنٹس تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ۔ عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ اس کی ثواب دید ہے، میں اس کے متحد وزیر ہوں۔ میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں، ابھی ہم نے میٹنگ نہیں کی کہ ان کے لیے استقبالیہ کیمپ کیسے لگانے ہیں جب یہ آئیں گے، نہ مجھے ابھی ہدایت ملی ہے کہ استقبالیہ کیمپ کہاں کہاں لگنے ہیں اور کیسے لگانے ہیں۔ میں نے تو چوکیاں بھی ختم کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی ایک ایگل اسکواڈ لانے لگے ہیں موٹر سائیکلز کی۔ ہم اپنی جو پی ایس ڈی پی ہے اس پہ دوبارہ غور کر رہے ہیں، اور جو چوکیاں ہم نے ختم کی ہیں وہاں ہم آئی ٹی کی گاڑیوں سمیت جو گاڑیاں پولیس کی وہ لگائیں گے، تاکہ لوگوں کو سہولت بھی رہے اور تکلیف بھی نہ ہو۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں، ادھر سے یہ چاہیے تھا کہ جو جے یو آئی کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جی ایچ کیو کے سامنے بھی جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس تک دیکھیں، جے یو آئی کو جتنے علماء ہیں، یہاں پہ 450 مدرسے ہیں اسلام آباد میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایک آدھا چھوڑ کے سب پرامن لوگ ہیں۔ اگر مسجدوں کے ساتھ مدرسے بھی شامل کر لیے جائیں تو وہ 900 ہو جاتے ہیں۔ اور باقی جے یو آئی کی اپنی پارٹی کے اندر کافی لے دے ہو رہی ہے۔ ایک بیان جو میں بھول گیا، جو میں آخر میں کرنا چاہتا تھا، کہ آج میں نے ان کو ہدایت کی ہے آئی سی ٹی میں کہ سارے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ایک ہاؤسنگ منصوبہ بنایا جائے، اور اس میں الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بھی۔ میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، جو منتخب لوگ ہیں ان کو آپ درخواستیں دیں، ہم جگہ کا انتخاب کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک صحافیوں کے لیے رہائشی منصوبہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں پاکستان، اور پیسے لیں گے، مفت نہیں دیں گے کوئی۔ یہ ہاؤسنگ صرف صحافیوں کی، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، کیمرہ مین بھی، سارے کیمرہ مین سب سے پہلے بھائی ہیں، فوٹوگراف سب لوگ۔ کل گڑی خدابت میں ماضی کے بدترین حریف جو ہیں وہ ایک جگہ، دیکھیں سیاست میں یہ کیا حریف ہیں، دیکھیں لوگوں کو یادداشت پہ زور دینا چاہیے، لوگوں کو یادداشت پر زور دینا چاہیے۔ اس ملک میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جب میں بات کرتا ہوں تو بعض اوقات بہت افسر مجھے کہتے ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں، ضیاء الحق کا کیوں نہیں نام لیتے؟ یہ ضیاء الحق کے تابع داری انہوں نے ضیاء الحق کی، جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے، پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں، یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں، اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے، وہ سیاست میں نہ تھی، نہ ہے، نہ آئے گی، جمہوریت کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ گڑی خدابت میں ماسک وائی سٹیج کے تمام پنڈال میں کسی نے ماسک نہیں پہنا تھا، ایک طرف بس تو رحمان ملک صاحب پہلے میں تو پہن لوں۔ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ دورہ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے جلسوں میں پی ڈی ایم۔ دیکھیں، گزارش میری سن لیں، لوگوں کو بھی سب کچھ پتہ ہے۔ اتنا زبردست میڈیا پاکستان کا، دنیا میں کوئی الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ لوگوں کو تمیز ہے کہ کووڈ ہے، پھیل رہا ہے، ایک نئی قسم، تیسری قسم آ گئی ہے، تو اگر اب دیکھیں لوگوں کو ہم، آپ لوگ سمجھا ہی سکتے ہیں نا، تو وہ سمجھا رہے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن جی اعزاز، ابھی میں لے کے جاؤں گا۔ جو سارا تنازع ہے، آپ اکثر تنازع کی بات کرتے رہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بات آئی این ڈی یو کے اجلاس میں، جنرل فیض نے کہا کہ جی ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں میاں نواز شریف نے کہا کہ جی ہم تو کسی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا حصہ نہیں۔ 2 سال تک ان کو
2 साल तक एजाज साहब इनको चुप साई ने काटा हुआ था, इनको चुप साई ने रेगमाल का नंबर 8 लगाया हुआ था। 2 साल इनका ख्याल था कि कोई चीज़ बीच में से निकलेगी। जब इनको कोई चीज़ नहीं मिली और पुक पांगड़े ते इश्क बनेरे, तो इनको सारी चीज़ें याद आ गई। फिर ये भाई भी बन गए। ये सारी बातें, इस मुल्क में क्या होता रहा? 20 साल इस कौम के इन्होंने ज़ाया किए हैं एक दूसरे के खिलाफ। और अब इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान का एक ही नारा है, एक ही बात है, बेशक मुज़ाकरात हो ना हो, एनआरओ भी नहीं देगा और नैब भी ख़त्म नहीं होगी, जो कानून और आइन उसका। जी बेटे, देखें मैं आपसे ज़्यादा समझता हूँ, 4 गुना मेरा कोर्ट में नहीं खड़ा। अब मुझे पूछना होगा कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैं पेश हो सकता हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं होगी कि मैं बतौर वज़ीर दाखिला जाऊँ। ये बताइएगा कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने अपना इस्तीफा स्पीकर को पेश किया। अब वो ये कहते हैं कि फौजी लिया शॉर्ट सवाल करना। उन्होंने ये कहा है कि मैं FIA जाऊंगा और अपना मुकदमा वहाँ लेकर जाऊंगा, फोरेंसिक करूंगा इस इस्तीफे। ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का फैसला है कि वो मरियम नवाज़ की बात मानते हैं या वो तहकीकात कराने जाते हैं। मन अपना राज़ी नहीं है, जिस तरह दिल करता कर ले। मेरा तो दोस्त है, मुझे पूरा यकीन है कि वो स्पीकर को कहेगा कि ये फ्रॉड हुआ है। एक मिनट जी बेटे, इसके 22 जी इस हवाले से नैब का दफ्तर खुला है, उधर जाओ। आपने आज कानून की बात की, बहुत अच्छा फैसला। लेकिन करेंगे प्रेस क्लब वाले लोग, मुंतखब लोग, ग्रुप बाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अडियाला रोड में हमारी एक छोटी सी कॉलोनी है और मुस्लिम लीग नून का कब्जा ग्रुप। छोड़ो मैं शौकत साहब, मैं तो आपको पॉश इलाके में दे के जाना चाहता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता कि उधर गुजर खान में। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटियां जो है ना, मैं लोगों की इसमें जो इन्वेस्ट हुए, देखिए, मैं तो सहाफ़ियों की हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए विद द कंसल्ट ऑफ प्रेस क्लब, इनको आज मैंने एडवाइस दी है। ये 3 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं, इंशाअल्लाह ताला हर आदमी चाहता है कि अच्छा काम छोड़ के जाए। आप इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, नवाज शरीफ को लाने के लिए वज़ारत दाखिला क्या? मैंने तो अभी ये भी नहीं देखा कि उसकी लास्ट पासपोर्ट की डेट कब ख़त्म हो रही है।